اسم فعل حرف اسم ہم نے پڑھ لیا. فعل کی تین قسمیں ماضی مضارع امر اور نہیں. بنیادی طور پر زمانہ تین قسم کا ہے, ماضی حال اور مستقبل. ماضی یہ آ گیا, مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. مضارع ماضی سے بنتا ہے, امر اور نہیں پھر مضارع سے بنتے ہیں. تو بنیاد ماضی ہوا. ماضی میں سارے حرف اصل ہوتے ہیں. کاتبہ بر وزن فعل, کاتبہ بر وزن فعل. اسی طرح ناصرہ, کاتبہ, فاتح, سامع بر وزن فاعل. یہ میں بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ آپ کو یہ وزنوں کا ایک عادت پڑ جائے کہ فلاں کلمہ فلاں وزن پر ہے. میزان فعل لام ہے نا, اس لیے ہم ہر ایک کو فعل پر چڑھائیں. تو اب یہ مضارع بنانے کا طریقہ یہ ماضی سے ہی بنتا ہے. تو یہ کیسے بنے؟ حروف عطین ہے. الف جو ہے یہ صرف ایک سیغے میں آتا ہے, اور نون یہ بھی ایک سیغے میں آتا ہے. ایک اور ایک دو سیغے بن گئے. اب آ گیا تا. تا جو ہے یہ 8 سیغوں میں آتا ہے. یا جو ہے یہ 4 سیغوں میں آتا ہے. تو 8 4 12 سے 2 14 سیغے ہوتے ہیں, یہ بن جائیں گے. مگر یہ کس طرح بنیں گے یہ میں آپ کو صرف تعارف کراتا ہوں کہ مضارع ماضی یا مضارع ماضی سے بنتا ہے. پہلی بات کیا ہے؟ مضارع ماضی سے بنتا ہے. حروف عطین میں سے قاعدے کے مطابق ماضی کے شروع میں لگانے سے وہ مضارع بنتا ہے. جیسے کاتبہ, اس کے شروع میں یا لگائی, آخری لفظ کو ساکن کر دیا یکتبو, کیونکہ یہ عین کلمہ بدلتا رہے گا مضارع میں. حرف وہی رہیں گے کاف تے بے, شروع میں علامت لگے گی, آگے پھر جو عین کلمہ درمیان والے کلمے کو عین کلمہ کہتے ہیں, کیونکہ یہ درمیان میں آتی ہے نا عین, تو اس لیے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں. پہلے کلمے کو فا کلمہ کہتے ہیں, تیسرے کلمے کو لام کلمہ کہتے ہیں. تو کاتبہ میں یہ فا کلمہ ہے, یہ عین کلمہ ہے, یہ لام کلمہ ہے. یہ تو سمجھ آ گئی نا. تو عین کلمہ کبھی مکسور العین ہوگا مضارع, کبھی مرفوع العین ہوگا, کبھی مکسور العین بھی ہو سکتا ہے. تو حرکتیں بدلتی رہتی. یہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مضارع یہ فعل کے 6 باب ہیں, ان سے ہٹ کر وہ نہیں آتا. تو انشاءاللہ وہ ایسا ایسا ہے. اب ہم نے کہا کہ ماضی مضارع ماضی سے بنتا ہے. کاتبہ تھا نا, اس کے شروع میں یا لگا دی یکتبو. اب یکتبو یہ مضارع بن گیا. اس کا معنی ہوگا وہ مارتا ہے یا مارے گا. ہاں, وہ لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں تا ہے, تے ہے, تا ہوں آتا ہے حال میں, اور گا گے گی آتا ہے اس میں ظالم میں مستقبل میں. تو یہ ہو گیا یکتبو, وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. اسی طرح آکالا, اس نے کھایا. آکالا اس نے کھایا, اور شروع میں یا لگا دی, اس کو ساکن کیا. یا کولو, یا کھولو, وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. سمجھ آ گئی. یہ 2 مثالیں دیے. آگے انشاءاللہ جب مضارع پڑھیں گے تو اس کا آ جائے گا. مگر میں آپ کو یہ, اگر یا کی جگہ ہم تا لگا دیں عطین ہے نا, تا لگا دی یا کی جگہ, تو یہ مخاطب کا صیغہ بن گیا. تکتبو, تو لکھتا ہے یا لکھے گا, تو لکھتا ہے یا لکھے گا. اب اسی سے امر بنتا ہے. علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں
آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، شروع میں حمزہ لگاتے ہیں۔ عین کلمے کے اوپر اگر عین کلمے پر رفع ہو، عین کلمے پر رفع ہو تو اس حمزے کو بھی رفع دے دیتے ہیں۔ اکتب بن گیا، اکتب تو لکھ، اکتب تو لکھ۔ پھر آگے ڈیٹیل سے آپ کو تب بتائیں گے جب مضارع امر پڑھیں گے۔ یہ صرف تھوڑا سا خاکہ آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اکتب تو لکھ، اب اس کی آگے گردان تو ہے مگر ابھی آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے۔ تو نہیں وہ بالکل آسان ہے۔ تکتب وہ تو لکھتا ہے یا لکھے گا۔ مضارع بنا، علامت مضارع کو حذف کر دیا، آخر کو ساکن کر دیا۔ اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ لگاتے ہیں، اس حمزے کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ یہ وصل ہو جاتا ہے، پچھلے کلمے سے یہ وصل کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے۔ دوبارہ بتائیے گا، دوبارہ مضارع حمزہ شروع نہیں، پہلے میں نے آپ کو امر بتایا، اب نہیں بتا رہا۔ امر کو تو بتا دیا نا، امر کے شروع میں حمزہ وصلی لگے گا۔ اگر آپ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ساکن ہے تو حمزہ وصلی لگائیں گے۔ اگر مضارع مرفوع العین ہو تو حمزہ وصلی کو بھی رفع دیں گے۔ اگر مکسور یا منصوب ہو تو حمزہ وصلی کو زیر دیں گے۔ یہ بات کی بات ہے۔ یہ جو حمزہ وصلی ہے نا، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا، نہیں سے، وہ امر سے متعلق ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، اس کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ لا کا معنی نہیں، شروع میں لا لگا دو، آخر کو ساکن کر دو۔ لا تکتب، مت لکھ، تو نہ لکھ، یہ نہیں معلوم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماضی ہمیں یاد ہو جائے تو آگے پھر مضارع امر نہیں بنانا مشکل نہیں۔ یہ بات صرف اتنی آپ کو بتانا۔ الف، واو، تا مفتوح، تما، تم، تے تما، تنا وغیرہ، وہ چیپٹر دیکھو۔ ضمائر متصل مرفوع، یہ علامتیں ماضی کے شروع میں لگتی جائیں گی اور ماضی بن جائے گی۔ پہلا صیغہ تو ہے کاتبہ، اس کو کہیں گے صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے۔ کاتبہ، اب اس کے آخر میں الف بڑھا دی، کاتبہ ان دو مردوں نے لکھا، تھا بھی کاتبہ لکھا تھا، کاتبہ ان دو مردوں نے لکھا۔ اب وہ ضمیریں سمجھ آ رہی ہیں نا، ان دو مردوں نے لکھا۔ کاتبو ان سب مردوں نے لکھا۔ یہ تین صیغے ہو گئے مذکر غائب کے۔ مذکر غائب کیا ہے؟ ہم جب بات کرتے ہیں تو یا تو ہمارے سامنے موجود ہیں، جیسے آپ میرے سامنے ہیں، آپ مخاطب ہیں یا حاضر ہیں، یہ آپ حاضر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو نہیں ہے بھئی زید کہاں ہے، زید یہاں نہیں ہے نا، ہم وہ کہیں گے اس سے بیمار ہے۔ اب اس کا لفظ غیب پر دلالت کر رہا ہے نا، وہ یا اس، جیسے تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن ہوتا ہے بولنے والا، سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جا رہے، تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو غیب ہے، وہی تھرڈ پرسن کو غیب کہتے ہیں، اور سیکنڈ پرسن کو مخاطب کہتے ہیں، فرسٹ پرسن کو متکلم کہتے ہیں۔ اب کلیئر ہو گیا؟ تو غیب ہے جو ہمارے خطاب میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حاضر ہے جو موجود ہیں، متکلم جو بات کر رہا ہے، یہ تین ہی ہوتے ہیں صیغے۔ حاضر میں ہم تم کا استعمال کریں گے، تم دو مردوں نے یا تم دو۔ ہاں ہاں، جب مخاطب ہوگا، ہم دیکھو نا اردو میں بھی کہتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی ہوتا، آپ نے کیا، ہم کہتے ہیں آپ نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، یا تم یہ کرتے ہو۔ جو غیب ہے وہ تو کہ اس نے یہ کیا، وہ یہ کرتا ہے نا بات۔ تو یہی ہے ہم مخاطب اور غیب۔ اب سمجھ آ گئی؟
اس کو دوسرا حاضر کو مخاطب بھی کہتے ہیں اور حاضر بھی کہتے ہیں، اس کو غیب ہے۔ 3 صیغے غیب کے ہوں گے، 3 غیب مذکر غیب کے ہوں گے، 3 مؤنث غیب کے ہوں گے، یہ 6 بن گئے۔ اسی طرح 3 مذکر حاضر کے ہوں گے، 3 مذکر مؤنث حاضر کے ہوں گے، 12 ہو گئے، کہ 2 ہو جائیں گے، ایک متکلم کا، ایک واحد متکلم کا، ایک جمع تثنیہ متکلم کا، تو 14 صیغے۔ اچھا، یہ 3 صیغے ہیں مذکر غیب۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ فعل ماضی مطلق معروف ہے، ماضی مطلق کہتے ہیں کہ فقط ماضی ہے، اس میں قریب، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی مطلق کو پھر رد و بدل کرتے ہوئے شروع میں کلمات بڑھا کر ماضی استمراری بنا سکتے ہیں، ماضی بعید بنا سکتے ہیں، ماضی قریب بن سکتی ہے۔ جیسے شروع میں قد لگ جائے تو ماضی قریب بن جائے گی، کانا لگے گا ماضی بعید بن جائے گی، قد لگے گا ماضی قریب بن جائے گی، تو مضارع کے شروع میں کانا لگے گا ماضی استمراری بن جائے گی۔ تو یہ آگے ہے۔ آگے آ گیا مؤنث غائب کے 3 صیغے۔ کاتبت، کاتبت، یہ اتا ساکن ہے نا، کاتبت، کاتبتا اس ایک عورت نے لکھا، کاتبت اس ایک عورت نے لکھا، کاتبتا ان 2 عورتوں نے لکھا، کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا۔ ٹھیک ہے، علامتیں دیکھ رہے ہو؟ جی میں وہی آ رہی ہیں؟ جی اچھا، یہ ہو گئے 3 غیب کے صیغے۔ مؤنث تو غیب کے کتنے صیغے ہیں؟ 6۔ 6 غیب کے کتنے صیغے ہیں؟ 6۔ 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ مؤنث کاتبا، کاتبا، کاتبو، کاتبت، کاتبتا، کتبنا۔ کتبتا تو نے لکھا، تو ایک مرد نے لکھا، جی یہ حاضر ہے نا، تو کا استعمال ہوگا۔ بڑا ہوگا تو کہیں گے آپ نے لکھا، جی ٹھیک ہے۔ جی چھوٹا ہوگا، برابر کا ہوگا، کہتے تو نے لکھا۔ زیادہ ادب کرو تو کہ حضور آپ نے لکھا۔ تو یہ ہے کتبتا، تو ایک مرد نے لکھا، کتبتما تم 2 مردوں نے لکھا، کتب تم سب مردوں نے لکھا۔ یہ 3 صیغے ہو گئے مذکر حاضر کے، انہی کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ٹیکنیکلی بات ہے، مخاطب اس میں فاعل بن جاتا ہے، خطاب کرنے والا۔ مخاطب توئے پر زبر پڑھیں تو مخاطب، اصل میں لفظ مخاطب ہے، مگر عام طور پر مخاطب پڑھ دیتے ہیں، مخاطب۔ تو یہ تھوڑا باریکیاں ہیں، میں آپ کو باریکیوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ مخاطب یہ ہے جس کے خطاب، آپ مخاطب ہیں، میں مخاطب ہوں، تو کے نیچے زیر پڑھیں تو اس میں فاعل بن جاتا ہے، اور زبر پڑھیں تو اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ عربک لینگویج ویری ڈیپ، عمیق، لغت العربیہ عمیق جدا، مخاطب ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب 3 ہم نے مؤنث کے پڑھنے ہیں نا، مؤنث کے اسی سے بنے گئے، نیچے زیر دے دو زبر کی جگہ، زبر زیر سے دیکھو جنس بدل جاتی ہے۔ عربی زبان کی کرشمہ سازی دیکھو، کتبتا تو ایک مرد نے لکھا، کتبتی تو ایک عورت نے لکھا۔ کہاں سے بات کہاں چلی گئی؟ صرف زبر اور زیر کی وجہ سے۔ جیسے کہتا، کہتی۔ ہاں، تو کلتا تو نے کہا، کلتی تو ایک عورت نے کہا، وہ آپ کا کہتا کہتی ہوگی۔ تو تمنا اچھا، یہ آ گیا کتبتما، یہ تثنیہ اور جمع مذکر و مؤنث دونوں میں مشترک ہے۔ کتبتما تم 2 مردوں نے لکھا یا تم 2 عورتوں نے لکھا۔ اب یہ سیاق و سباق سے پتہ چل جائے گا کہ مرد مراد ہے یا عورت مراد ہے۔
कतबतुम तुम सब मर्दों ने लिखा। अब मुअन्नस का, अब इधर तो सिर्फ ज़ेर बदली थी ना मुअन्नस हाजिर में, ये वही रहा, मुश्तरक हो गया। इसमें ते को रहने दें, मीम की जगह नून लगा दें। कतबतुन्ना तुम सब औरतों ने लिखा। कतबता और कतबते में फ़र्क है। बज़ाहिर तो छोटा सा ज़बर है, सिर्फ हरकत का है, मगर बड़ा फ़र्क है, जिन्स बदल जाती है। अच्छा, ये 12 सीगे हो गए ना, 2 रह गए। मुखातिब वाहिद की क्या अलामत है आपने जो पढ़ी है? मुखातिब वाहिद किसकी? ता मरफू है ना, कतबतु ता मरफू है ना, जी कतबतु वही ता मरफू हमने बढ़ाई है। जी मैंने लिखा, मैंने लिखा। कतबतु कतबना जी हमने लिखा। खा वो तस्निया हो, खा जमा हो, खा मुज़क्कर हो, खा मुअन्नस हो, ये 2 इसलिए कन्वर्ट हो गए ना, ये भी 6 होने चाहिए थे, मगर इसलिए हो गए कि ये जो ये है 2 सीगों के कायम मकाम है, मुज़क्कर भी मुअन्नस भी। ये जो है ये 4 के कायम मकाम है, मुज़क्कर, मुअन्नस, तस्निया और जमा। 4 और 2 6 बन गए ना। 18 सीगे होने चाहिए थे, मगर ये मुतकल्लिम जो है ये बड़ा मेहरबान था, इसने 6 सीगे वो 2 सीगों में जमा कर। समझ आ गई? अब उर्दू में भी मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, उसने कोई काम किया हो तो वो कहते हैं मैंने किया। मुअन्नस के लिए कोई और लफ्ज़ तो नहीं है ना मुतकल्लिम वाहिद के लिए, वो यही कहेगा मैंने किया। और जमा होगा तो कहेंगे हमने किया, खा वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो।